ایک باب چھوڑ کے آگے والا پڑھ دیں جی، باب ذہاب الصالحین۔ أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تبارك وتعالى: باب ذهاب الصالحين. حدثني يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن مرداس الأسلمي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يذهب الصالحون الأول فالأول، ويبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله باله. قال أبو عبد الله: يقال حفالة وحثالة. نیک لوگ پہلے بپہلے چلے جائیں گے اور گندے اور ردی لوگ رہ جائیں گے، جیسا کہ جو کو چھانا جائے تو اچھا چھننے کے بعد چلا جاتا ہے، اور چھلنی کے اوپر جو باقی رہ جاتا ہے وہ نکما حصہ وہ رہ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ تو اس حوالے سے کل بھی بات ہوئی تھی، سلف صالحین کی سیرت بہت زیادہ پڑھیں، سیر اعلام نبلاء جو ہے اس کا مطالعہ کریں، اور المجالسہ و جواہر العلمی، یہ کل ہوئی تھی بات اس کتاب پہ نہیں ہوئی۔ یہ شیخ مشہور حسن ان کی تحقیق سے 10 جلدوں میں ہے، مختصر بھی چھپی ہے۔ یہ کتاب طالب علم کو بہت زیادہ کثرت کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ المجالسہ و جواہر العلمی، امام دیناوری، دینوری نہیں پڑھنا، دیناوری، دیناوری ان کی یہ کتاب ہے۔ تو اس کے اندر بھی وہی بات ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خیر، نیکی، اچھائی کم ہوتی جائے گی، اور خرابی جو ہے وہ امت کے اندر بڑھتی چلی جائے گی۔ امام خطابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حثالہ ہر چیز کی ردی کو کہتے ہیں، اور دوسرا قول ہے آخری جو اور کھجور کا آخری بچ جانے والا اور کھجور میں سب سے نکما۔ ابن عتیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں حثالہ کا معنی ساقط الناسی، کمینے گرے ہوئے لوگ۔ تو کہتے ہیں اصل میں جو اور کھجور کے جو چھلکے اڑنے کے بعد زمین پہ گر جاتے ہیں ان کو کہتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بیوی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ اچھے لوگ چلے جائیں گے، اچھے جاتے رہیں گے، یہاں تک کہ حثالہ کا حثالتی تمر رہ جائیں گے، اور ایسے ایک دوسرے پہ چڑھیں گے جیسے جانور ایک دوسرے پہ چڑھتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی لا یبالہم اللہ بالا، امام خطابی فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو کوئی وزن نہیں دیں گے۔ بخاری کی دوسری روایت میں اللہ تبارک و تعالی ان کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے۔ ابن بطار رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صالحین کی جو موت ہے یہ اشراط الساعہ میں سے ہے، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، اور صالحین کا جو وجود ہے یہ بہت عظیم خیر ہے جو اللہ تبارک و تعالی عطا کر دیتے ہیں۔ صحبت کا اثر، کل ہم بات کر رہے تھے کہ صحبت کے بارے میں بھی، لوگوں سے میل ملاقات کے بارے میں بھی زہد ہونا چاہیے۔ تو میل ملاقات جو ہے نا جی، اس کا بہت گہرا اثر ہے، اس کا بہت گہرا اثر ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ عورت سے شادی تنکح المرأۃ لاربع، اس کی خوبصورتی، اس کا پیسہ، اس کا حسب نسب، اس کی وجہ سے کرتے ہیں اور دین کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اب امام خطابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اگر میں بھول نہیں رہا، کہ دین کا سب سے آخر میں ذکر کیا، ایسے ہی ہے نا،
کیونکہ اس بنیاد پہ شادی کرنے والے تھوڑے ہوں گے۔ اور پھر آج صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعبیر ہے فظفر بذات الدین، ظافرہ یظفر کیا ہوتا ہے؟ لڑائی کر کے بہت ساری چیزوں سے بچا کے بہت ساری چیزوں کو سائڈ پہ کر کے پھر کامیابی حاصل کی جائے تو اس کو کہتے ہیں۔ تو کیا مطلب ہے؟ حسن تمہیں اپنی طرف کھینچیں گے، تمہیں اس سے لڑنا پڑے گا۔ خاندانی حسب نسب تمہیں اپنی طرف کھینچیں گے، تمہیں اپنا دامن جو ہے ان سے چھڑا کے بھاگنا پڑے گا۔ پیسے جو ہے جاب والی لینی ہے نا کہ نہیں؟ پیسے تمہیں کھینچیں گے، یہ چیزیں تمہیں جکڑنے کی کوشش کریں گی، تم نے ان سے بھاگ کے بچاؤ کر کے جا کے تم نے دین والی کا انتخاب کر لینا۔ کیوں؟ کیونکہ صحبت کا اثر ہوتا ہے اپنے لیے اور اپنی نسلوں کے لیے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس ایک والد آیا اور آگے کہا کہ میرا بیٹا میرا نافرمان ہے، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے کسی بچے کی شکایت چلی جائے کیا بنتا ہے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ویسے ہی وہ لاٹھی سیدھی کر لی، تو وہ بچے نے ڈرتے ڈرتے کہا جی میری ایک بات سن لیں۔ تو کہا کہ بتلاؤ۔ اس بچے نے کہا کہ ٹھیک ہے والد کا مجھ پر حق ہے، میں نے نافرمانی کی ہے، مجھے اس کی سزا بنتی ہے، میرا بھی کوئی میرے والد پہ حق ہے؟ انہوں نے کہا جی تمہارا حق یہ ہے کہ تمہارے لیے اچھی بیوی کا، اچھی ماں کا انتخاب کریں اور تمہاری اچھی دینی تربیت کریں۔ تو اس بچے نے کہا کہ میرے والد نے یہ کام نہیں کیا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جہاں پر میں نے پڑھا ہے سند آپ دیکھ لیجئے گا، تو فرمایا اققتا والدہ کا قبل ان یعقک، تو نے اپنے بچے کے ساتھ پہلے زیادتی کی ہے، پھر تیرے بچے نے تیرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ وہ حدیث بخاری شریف ہم سب نے پڑھی ہے نا، جلیس صالح کی مثال بائے مس کی ہے، اور جلیس سو کی مثال جو ہے وہ بٹی پھونکنے والے کی ہے، پڑھی ہے نا ہم نے۔ تو اس کے اندر کیا ہے، کس چیز کا بتایا جا رہا ہے؟ یہ کیوں کہا جا رہا ہے تغریب عام زانی کو 1 سال کے لیے جلا وطن کرنا ہے؟ بتلائیں۔ کتنے احادیث میں واقعات ہیں کہ میں رحمہ کے اندر بچوں کے دن کہہ رہا تھا، آپ بھی کیا ایسے ہی، کہ تابعین سفر کر کے آتے، کسی شہر میں داخل ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے یا اللہ مجھے جلیس صالح نصیب کر دے۔ کسی کو پھر ابن عمر مل گیا، کسی کو ابو درداء مل گئے۔ تو یہ باقاعدہ ایک منہج تھا، شہر میں داخل ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے جلیس صالح جو ہے وہ اس شہر میں عطا فرما دے۔ ہم بھی جب مدرسے میں جاتے ہیں یہی دعا کر کے جاتے ہیں۔ ہمارے بچے تو کہہ رہے تھے کہ نہیں ہم تو نہیں یہ کیے، ہم بھی یہی کرتے ہیں۔ اور یہ موضوع بڑا اہم اور عظیم موضوع ہے، اگر اس کی تفاصیل میں احادیث اور اس سے استنباطات میں جائیں گے بات زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ میں صرف چھوٹی سی آپ کو بات کرنے لگا ہوں، شاید سمجھ میں آ جائے۔ جسے ثنا مکی کہتے ہیں، یہ صرف مکے میں پائی جاتی ہے، دنیا میں اور جگہ پہ بھی ہو جاتی ہے، اور جگہ پہ بھی ہوتی ہے، یہ اور جگہ پہ بھی ہو جاتی ہے، لیکن جو مکے میں پیدا ہونے والی ثنا کی تاثیر ہے وہ پوری دنیا میں پائی جانے والی ثنا کی تاثیر نہیں ہے۔ زعفران جو ہے وہ ایران میں بھی ہوتا ہے، کشمیر میں بھی ہوتا ہے۔ ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ کون سے والا زیادہ اچھا ہے، کس کا زیادہ فائدہ ہے، کرتے نا بات؟ تو کیا صرف یہ 2 ملکوں کے اندر ہی زعفران ہوتا ہے؟ جو اسمد ہے یمن کے اندر بھی ہوتا ہے پیدا، اور اصفہان میں بھی ہوتا ہے۔ جو اصفہان کا اسمد ہے اس کی تاثیر، یہ پتھر اور درخت ہیں کہ علاقوں کی تاثیر ایسی ان پہ اثر انداز ہے کہ دوسرے علاقے والی چیز ان کی طرح نہیں ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ ایسے ہی معاشرے کے اندر جس کے ساتھ بھی زندگی گزار رہا ہے، اگر بوٹیوں اور پتھروں پہ اثر ہے علاقوں کا تو انسانوں پہ کوئی اثر نہیں ہے، جس کو چاہیں بس بنا لیں، جس کے ساتھ چاہیں زندگی گزار لیں۔
انتہائی حساس معاملہ ہے دوست بنانے کا، تعلقات رکھنے کا معاملہ جو ہے، اور یہ امام خطابی رحمہ اللہ کی العزلہ جو ہے وہ دیکھنی چاہیے تھوڑی سی۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ نیک لوگ، ان کی صحبت، نیک لوگ ان کی صحبت، یہ شیخ خالد عثمان السبت انہوں نے ذکر کیا ہے، اب نام میرے ذہن سے اتر گیا ہے، کہ ایک محدث کہتے ہیں جب میرے دل میں سختی پیدا ہوتی تھی تو میں محمد بن واسع کو جا کے دیکھ لیتا تھا تو میرے دل کی سختی ختم ہو جاتی تھی۔ اتنی مختصر سی صحبت بھی اتنا فائدہ دے جاتی ہے، صالحین کی صحبت۔ اور یہ بات میں آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں کہ بد نصیبی تب ہوتی ہے جب صالحین کی صحبت سے انسان محروم ہو جائے۔ دنیا کی سب سے بڑی محرومی وہ ماں باپ کا انسان سے جدا ہو جانا، یہ بھی محرومی ہے، لیکن یہ اتنی بڑی محرومی نہیں ہے جتنی بڑی کہ صالحین اور اساتذہ جو بہترین ہوں ان کی جو سے محرومی جو ہے، یہ حقیقی معنی میں انسان تب یتیم ہوتا ہے جب انسان اپنے صحیح مربیوں سے جدا ہو جاتا ہے۔ تھوڑا سا دنیا کی مثال دیتے ہیں آپ کو قریب کی۔ شیخ بن باز رحمہ اللہ کا زمانہ، جو کوئی بھائی مدینہ میں رہے ہیں یا مکہ میں، ان کے زمانے میں شیخ بن باز رحمہ اللہ کا زمانہ، اس وقت سعودیہ اور آج کا سعودیہ میں بہت فرق ہے۔ سعودیہ میں شیخ بن باز رحمہ اللہ کا وہ ان کے فرمان کی حیثیت تھی جو شاہی آرڈیننس کی حیثیت نہیں تھی۔ لوگوں کی دلوں پہ جس چیز کا اثر ہوتا تھا اور لوگ اپنا پوری معاشرت جس کے مطابق چلاتے تھے، وہ شیخ بن باز رحمہ اللہ کا فتویٰ ہوتا۔ اور کسی برے کے بارے میں شیخ بن باز رحمہ اللہ کے 2 کلمات کے یہ برا انسان ہے، اس کو زندہ مارنے کے لیے کافی ہوتے تھے۔ کتنی شر تھی کہ انہوں نے 2 کلمات کہہ دیے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ محمد قطب اور یہ سارے بس ایک کلمہ ختم۔ اور شیخ بن باز رحمہ اللہ سعودی اس دن یتیم ہوئے جس دن وہ صحیح کہتے ہیں، سماحت الاب کہتے ہیں شیخ بن باز کو، اس دن سعودی یتیم ہوئے جس دن شیخ بن باز رحمہ اللہ جو ہے اس دنیا سے چلے گئے۔ تو وہ حدیث آپ کے ذہن میں ہی ہے نا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حذیفہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، وہ دروازہ فتنے، یہ وہ دروازہ ہے ٹوٹ جائے گا، تو کہا دروازہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہے، وہ دروازہ جب ٹوٹا تو دیکھ لیجئے کیا بنا۔ تو اس لیے اگر کسی جگہ پہ کوئی صالح مل جائے تو اس کو غنیمت جانیں، اس کی صحبت کو اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ یہ دوستیاں، یارانے، یہ سارے اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں، ساری دوستیاں کیا ہو جائیں گی؟ الخلاء دشمن ہو جائیں گے، سوائے متقی، جو تقوی کی دوستیاں ہیں، جو تقوی کے تعلق ہیں، یہ رہ جائیں گے۔ تو ابن بطار رحمہ اللہ فرماتا ہے صالحین کی جو موت ہے یہ اشراط الساعہ میں سے ہے، اور اس میں استحباب ہے کہ اہل خیر کی اقتداء کی جائے، اہل خیر کی اقتداء اور پیروی کی جائے۔ کر سکتے ہیں یا کہ نہیں؟ خاموش سے اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ دونوں میں اطیعوا فعل استقلالاً آیا ہے، دونوں کی استقلالاً اطاعت ہے۔ واولی الامر منکم، اور اپنے علماء کی بھی اطاعت کرو۔ فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ ورسولہ، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین۔ تو اس سے ایک بڑا عظیم مسئلہ جو ہے وہ یہ ثابت ہوتا ہے، یہ شیخ عبدالعزیز الریس کی یہ کتاب ہے الانتصار لحجیت اقوال صحابۃ الاخیار، یا اس میں یا الاقناع
فی حجیت الاجماع، دونوں میں سے ایک میں انہوں نے بحث کی ہے کہ ہر دور کے اندر جو ہے وہ حق والے اور قائم بالدین جو ہے وہ ہوں گے، کوئی دور بھی اہل خیر سے خالی نہیں ہوگا۔ جب اسے خالی ہو جائے گا تو قیامت آ جائے گی، جب اہل خیر نہیں رہیں گے تو پھر کیا آ جائے گی؟ تو حتی اذا لم یبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جہالا، اب پتہ نہیں ہم ان میں آتے ہیں یا کہ نہیں۔ میں صرف ایک پہلو کے حوالے سے بات کرتا ہوں جو تھوڑی سی سمجھ ہے، اس کے اندر بھی بہت کمزوری ہے حدیث کی صحت و ضعف کے حوالے سے۔ ہمارے اندر اس حوالے سے اتنی زیادہ کمزوری ہے، اتنی بری ہماری حالت ہے، اور بڑی بڑی جگہ پر اتنی بری حالت ہے کہ بڑی پریشانی والی بات ہے۔ ہمارے تو وہ شرائط یہ لگاتے تھے، ہم نے ظاہریہ کی پیروی کے اندر وہ اجتہاد، وہ مقلدہ نے جو اجتہاد بند کر دیا، بالکل انہوں نے سانس نہیں لینے دیا، انہوں نے کہا بالکل اجتہاد نہیں کرنا، اور ظاہریہ نے اجتہاد ایسے کھول دیا کہ بس چاروں چوپٹ ہی کھول دیا اس کو۔ اب کتنے کے لوگ ہیں پاکستان میں، کتنے کے ہیں آپ کے خیال میں جو جب بھی روایت بیان کرتے ہیں تو صحیح روایت بیان کرتے ہیں؟ کئی ہوں گے جو اپنی سمجھ کے مطابق صحیح روایت بیان کرتے ہیں، حقیقی طور پہ جو صحیح صرف صحیح روایتیں بیان کرتے ہیں، اگر کہا جائے 5 بھی نہیں ہیں تو مبالغہ نہیں ہے۔ حالانکہ وعید اتنی شدید تھی اس مسئلے پہ کہ ضعیف روایت کو بیان کرنے کے حوالے سے وعید اتنی شدید تھی، لیکن ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے، ہم کہتے ہیں اپنی موج مستیوں میں ٹھیک ہیں، بقیہ چیزیں صرف یہ ایک علم کی بات ہے۔ ڈاکٹر ابراہیم اللاہم نزہۃ النظر کی شرح میں لکھتے ہیں کہ 2 گروہوں نے حدیث کے اعتبار سے بہت زیادہ نقصان کیا۔ ایک وہ گروہ جنہوں نے تعویلات کر کے احادیث کو رد کر دیا، اور کہتے ہیں دوسرا وہ گروہ جنہوں نے ضعیف احادیث کو صحیح کر کے امت کے اندر پروان چڑھا دیا، اور فرماتے ہیں اس دوسرے گروہ کا جرم پہلے لوگوں کے جرم سے چھوٹا نہیں ہے۔ اور یہ دل کو ہلا دینے والی بات ہے۔ اب ہم میں کیا ہے، ہر آدمی خطیب ہے، اس نے جمعہ پڑھانا ضروری، درس بھی ہر مدرسے میں پڑھانے والے نے بھی درس ضرور دینا ہے، اور ہر پڑھنے والے نے بھی جو ہے وہ درس ضرور دینا ہے۔ سنن دارمی کا مقدمہ پڑھ کے دیکھیں، وہاں پر کیا کیفیت ہے صحابہ کرام کی، اور ہماری کیا کیفیت ہے؟ بس ٹھیک ہے، بیان کر دے، کوئی ذمہ داری نہیں ہے، جھوٹ بول دیں، سچ بول دیں، آدمی ایک کلمہ کہے گا اس کی پرواہ نہیں کرے گا، جہنم میں 70 سال کی گہرائی میں چلا جائے گا۔ تو بہرحال جو ہے یہ بہت بری حالت ہے۔ تو اس حوالے سے ہمیں جو وہ پوری حساسیت ہونی چاہیے۔ تو بہرحال حتی اذا لم یبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو مفتی بنا لیں گے، ان کو اسلام آباد میں بٹھا کے درس کروا دیں گے، خود بھی گمراہ، اپنا بھی بیڑا غرق اور دوسروں کا بھی بیڑا غرق۔ اور یقین جانیے یہ میں صحیح بات ہے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، میں مبالغہ نہیں کر رہا، اکثریت کی یہی صورتحال ہے، میرے سمیت اکثریت کی یہی صورتحال۔ ابھی پچھلے دنوں کی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی حکمتیں، میرے ذہن کے اندر ایک یہ خناس تھا کہ میں نے حج کے مسائل کو بہت پڑھ لیا، سعودیہ میں رہتے چونکہ اس میں بہت زیادہ کتابیں دیکھنے کا موقع ملا، مسائل بہت زیادہ آتے تھے، تو ایسے کرتے تو وہ کرتے، بس ذہن کے اندر ایک بس یہ ہو گیا کہ یہ مسائل تو بہت پڑھ لیے ہیں۔ ابھی اس سال کی بات، اور کتنے سال سے یہ میں مسئلہ پڑھا رہا ہوں کہ حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان میں رمل نہیں کرنا،
یہ میں بچوں کو پڑھاتا تھا مسئلہ. ہمارے ایک شاگرد ہے، انہوں نے بتایا کہ صحیح حدیث تو منسوخ ہو گئی ہے. میں نے جب دیکھا مسئلے کو تو پریشانی ہو گئی. ساری امت اس کے خلاف کھڑی ہے، سارے رمل کے قائل ہیں اس جگہ پہ. تو یہ جس کے بارے میں سمجھ رہا تھا کہ شاید مجھ کو اس پورشن کی تھوڑی سی سمجھ ہے، تو اس میں بھی اتنا بڑا بلنڈر، اور کتنے سال ہو گئے ہیں اسی طریقے سے پڑھا رہے ہیں بچوں کو. واللہ اگر یہ تدریس شرعی اس پہ ہم برابر پہ چھوٹ گئے نا تو بڑی خیر ہے. یہ مدارس سے پڑھانے والی تدریس جو ہم کر رہے ہیں نا، بچوں کو دین پڑھا رہے ہیں، تو اگر اس میں ہم برابر پہ چھوٹ گئے نا تو بڑی خیر ہے. تو ایک دن میں اپنے رحمہ میں اساتذہ سے یہ بات کرنے لگا تو صاحب کہنے لگے کہ آپ ہمیں ڈراتے بہت ہیں. میں نے کہا یار یہ ذرا بتائیے مجھے، ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم تقلید کو حرام سمجھتے ہیں، ہر تقلید کو حرام سمجھتے ہیں. ہم ابو داؤد پڑھاتے ہیں، ترمذی پڑھاتے ہیں، نسائی پڑھاتے ہیں، مثلا اوسطاً 20 احادیث روزانہ پڑھاتے ہیں. اب ان 20 حدیثوں میں سے ہر حدیث کی ہم تحقیق خود کر لیتے ہیں کہ شیخ البانی پہ اعتماد کر لیتے ہیں. اب آپ نے دیکھنا پاکستان میں کتنے علماء ہیں جو ان 20 حدیثوں کی خود تحقیق کرتے ہیں، اور کتنے ہیں کہ جو شیخ البانی رحمہ اللہ پر اعتماد کرتے ہیں، شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ پر اعتماد کرتے ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارا یہ ذہن ہے فقہی مسائل میں تقلید حرام ہوتی ہے، حدیث کی تحقیق میں تقلید حلال ہوتی ہے، کیونکہ ساری ہم حدیث میں بالکل ہم تقلیدی پیٹرن پہ ہیں. شاید یہ تقلید علیحدہ علیحدہ طرح کی ہوتی ہے. میں نے اساتذہ سے کہا یہ 20 حدیثیں پڑھائی، ہر حدیث کی روزانہ. پاکستان میں کوئی ہے عالم دین جو 20 کی 20 احادیث کی روزانہ خود تحقیق کر لے؟ اب ان 20 حدیثوں کو پڑھاتے ہوئے ہر حدیث میں 2-3 حدیثیں تو ساتھ بیان کرنی پڑتی ہے نا جی اس موضوع کی. اب یہ بقیہ جو 40-50-60 حدیثیں مزید بیان کرنی ہیں، یہ ساری 40-50-30 حدیثیں جو ہم نے ساتھ بیان کیا ہے، ان کی بھی ہم نے پوری تحقیق کر لی ہے. اب 20 حدیثوں میں فی حدیث آپ اوسط لگا لیں 3 مسئلے بیان کیے، 60 مسئلے. کون ہے جو 60 مسئلے جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر ان کی تحقیق مالہ ہوا ما علیہ کر کے جو ہے وہ کر سکتا ہے؟ کیونکہ ہم نے محنت اس طریقے سے کی نہیں. اگر پڑھانی ہے بخاری پڑھانی ہے تو فتح الباری سے پڑھا دیں، تو اگر ابو داؤد پڑھانی ہے انہیں محبوب سے پڑھا دیں، تو فتح الحافظی سے پڑھا دیں. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہماری ذمہ داری پوری ہوگی. اللہ کا دین ایسے ہونا چاہیے نا. تو بہت خطرناک کام ہم کر رہے ہیں کہ ہم علم صحیح معنی میں حاصل کیے بغیر رؤساء اور سردار بنے ہوئے ہیں. اور اگر ساتھ اصول فقہ کا ساتھ کر لیں گے کہ اگر آدمی کو اصول فقہ نہیں پتہ انسان فتویٰ نہیں دے سکتا شرعی طور پہ، تو اصول فقہ کتنے پڑھتے ہیں ہم میں؟ لیکن مدرس ہر آدمی ترجمہ ہی پڑھا رہا ہے، حدیث بھی پڑھا رہا ہے. تو یہ ہمارے دلوں کے اندر خوف ہی نہیں رہ گیا، احساس ذمہ داری ہی نہیں رہ گیا. سنن دارمی کے مقدمے میں نے پڑھا 70 صحابہ بیٹھے ہوتے، ان سے مسئلہ پوچھا جاتا، پہلے سے پوچھا جاتا، کہتے میں نہیں، اس کو پوچھو. وہ کرتے کرتے 70 سے پہلے پہ دوبارہ باری آ جاتی کہ آپ بتلا دیں. اور ہمارے شیخ بن باز رحمہ اللہ سے مسئلہ پوچھا گیا، 70 سال عمر تھی کہ جو نا حدیث میں آیا کہ بچے کے عقیقہ کے موقع پہ سر منڈوانا ہے، تو کسی نے کہا بچی کا بھی کریں گے. تو شیخ پہلے کہنے لگے کہ کریں گے، پھر وہ ذہن کے اندر آیا کہ بچی عورت کے تو حلق منع ہے، تو رک گئے. تو کہا کہ لجنہ کے اندر یہ نا فتویٰ بھیج دیں. اگر ہماری 4th 5th 6th کلاس کے اندر یہ مسئلہ پوچھ لیا جائے، کتنے کے مفتی بتلا دیں گے یہ مسئلہ؟ تو یہ جرت جو ہے نا یہ ظاہریت کی وجہ سے، اور ہمیں دین اللہ پر بات کرنے کا ڈر نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے اندر یہ بات پیدا ہوگی. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں سفیان بن عیینہ سے بڑا عالم میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، اور ان سے کم فتویٰ دینے والا بھی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. یہی وجہ تھی نا کہ امام احمد رحمہ اللہ اپنا فتویٰ لکھنے نہیں دیتے تھے. کہتے تھے جو حدیث پڑھاتا ہوں حدیث لکھو، جو اس کی شرح کرتا ہوں یہ لکھ نہیں سکتے. اور آپ ان کا اقوال پڑھیں اس سلسلے میں، بڑے شدید اقوال ہیں، وہ بہت سختی کرتے تھے کہ ان کی بات لکھی جائے.
اور امام احمد جیسے امام کو یہ ہے تو میرے اور آپ کی تو ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے. ہر ایک نے چینل بنایا ہوا ہے, ہر ایک نے ادارہ بنایا ہوا ہے, ہر ایک پڑھا بھی رہا ہے, ہر ایک نے فتویٰ بھی دے رہا ہے, اور ہر ایک جو ہے وہ کہتا ہے جی دین پھیلانا چاہیے. بھئی تھوڑے لوگ ہیں بہت جو دین پھیلانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے اور آپ کو کیا ضرورت ہے؟ کبار علماء پڑھے نہیں ہیں. کتنے ہمارے چینل ہیں, کتنے ہمارے ادارے ہیں. اب تو یہ آن لائن جو ہے نا پڑھانے والے, یہ تو ایسی مصیبت بن گئی ہے. کراچی اور اسلام آباد شہر میں مجھ کو تو ایسا لگتا ہے ہر طالب علم کے گھر کے اندر جو ہے نا انسٹیٹیوٹ ہے. بہت بری حالت ہے ہماری. تو علم کا بھی زہد ہے, علم کا بھی فتنہ ہے. سورہ کاف میں, سورہ کاف کا موضوع فتنے ہیں اور فتنے سے بچاؤ کا طریقہ کار ہے. تو اس میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ علم کے فتنے کے حوالے سے ذکر ہوا ہے. مجھے پتا ہے موسیٰ علیہ السلام نبی. تو اللہ کے لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کی رہنمائی کرنی ہے تو پھر جو ہے نا ایڑیاں رگڑ دینی چاہیے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے. یہ موبائل اور ادھر ادھر کی زندگی اور یہ چیزیں جو ہے بڑا ڈر ہے اس کے کہ یہ ہمارے لیے بہت بڑی پکڑ کا ذریعہ نہ بن جائے. جو ہم تدریس کر رہے ہیں, لوگوں کو فتوے دے رہے ہیں اور جو باتیں کر رہے ہیں. تو بہرحال عالم ربانی جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے, اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں علماء ربانین بنا بھی دے اور اللہ تعالی ہمیں علماء ربانیین عطا بھی فرما دے. چھوٹی سی بات, چلو موضوع چل پڑا ہے. جتنی بھی ہمارے بنیادی فقہ کی کتابیں اوائل ہیں اس کے مصادر میں یہ مسئلہ ہے, کیا ایک شہر کے اندر جمعے کا دوسرا خطبہ ہو سکتا ہے یا کہ نہیں؟ تو کچھ کا موقف ہے ہو سکتا ہے, کچھ کا نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے تو اس کے لیے پابندیاں ہیں, اتنا فاصلہ ہو, اتنے کلومیٹر ہو, اتنا یہ ہو, اتنا وہ لمبا چوڑا مسئلہ ہے. اب ہر محلے میں مسجد ہے اور ہر محلے کے اندر جمعے کا خطبہ بھی ہے. یہ بالکل شریعت کے مزاج اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں دے کر گئے ہیں اس کے خلاف ہے. اوالی سے صحابہ جمعہ پڑھنے آتے تھے, 4-5 میل سے, 7-8 کلومیٹر سے صحابہ آتے تھے اس دور میں جمعہ پڑھنے کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سیدنا ابوبکر, عمر, عثمان و علی, ان سب کے زمانے میں مدینہ منورہ میں ایک ہی مسجد رہی ہے کہ جس کے اندر یہ جمعہ ہوتا تھا. اور امام بخاری لے کر آئے ہیں آگے, سیدنا انس رضی اللہ عنہ بصرہ کے اندر, ان کا بصرہ سے باہر زاویہ میں ان کا ایک محل تھا یا وہ ان کی آپ کہہ دیں گھر تھا, وہ تھا. تو وہاں پر وہ کیا کرتے تھے؟ جمعے کا اہتمام کرتے تھے. ہمارے تو اور ہمارے لڑائیاں ہیں جمعہ دیں, یعنی کیا مصیبت بن گئی ہے یار. ہر کوئی کہتا ہے جی مجھے جمعہ لے کر دے, مجھے جمعہ لے کر دے. کیوں؟ پیسے ملتے ہیں نا جمعے سے. ہمیں اس چیز کی ٹینشن ہی نہیں ہے ہم نے جمعے کے اندر کیا بیان کر دینا ہے اور جہنم کتنی قریب کر لینی ہے اپنے لیے. جی پڑھیں جی. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تبارك وتعالى: باب ما يتقى من فتنة المال، وقول الله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. حدثني يحيى بن يوسف قال أخبرنا أبو بكر عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عطاء قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. حدثني محمد قال أخبرنا مخلد قال أخبرنا ابن جريج قال: سمعت عطاء يقول: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أن لابن آدم مثل واد مالا لأحب أن له إليه مثله،
ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. قال ابن عباس: فلا أدري من القرآن هو أم لا. قال: وسمعت ابن الزبير يقول ذلك على المنبر. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن الغزيل عن عباس بن سهل بن سعد قال: سمعت ابن الزبير على المنبر بمكة في خطبته يقول: يا أيها الناس، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لو أن ابن آدم أعطي واديا ملأ من ذهب أحب إليه ثانية، ولو أعطي ثانيا أحب إليه ثالثا، ولا يسد جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال: أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولن يملأ آفاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب. وقال لنا أبو الوليد: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس عن أبي قال: كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت: ألهاكم التكاثر. باب ما یتقی من فتنۃ المال، مال کے فتنے سے جو بچا جانا ہے. تو ابن ابی دنیا رحمہ اللہ کی کتاب ہے اصلاح المال. اصلاح المال. تو انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال کو مقدم کیا گیا ہے، اولاد کو مؤخر کیا گیا ہے. مال کا فتنہ جو ہے وہ اولاد کے فتنے سے زیادہ شدید ہے، شاید اس وجہ سے مال کو مقدم کیا گیا ہے. انما المال، کیسے؟ المال والبنون، ادھر بھی مال کو مقدم کیا گیا ہے. کیوں؟ اب آپ دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں پیسہ کمانے کے لیے اپنی نسلوں کو تباہ و برباد کر لیتے ہیں. سعودیہ چلے گئے جی کمانے کے لیے، آپ پیسے کما رہے ہیں اور پیچھے کتنے لوگ ہیں پیسے کے لیے رات 7-8 بجے گھر واپس آئے، بقیہ وقت موبائل میں گزارا. نسل کدھر گئی؟ تو امام احمد رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ہمیں تنگی سے آزمایا گیا، ہم صبر کر گئے. ہمیں فراخی سے آزمایا گیا، ہم صبر نہیں کر سکے. کون کہہ رہے ہیں؟ امام احمد رحمہ اللہ جیسے آدمی. بخاری شریف کے حدیث ہے لوگوں پر وقت آئے گا لوگ پرواہ نہیں کریں گے مال کہاں سے لیا ہے، حلال سے لیا ہے یا کہ حرام سے لیا ہے. ابن عثیمین رحمہ اللہ کی ایک بات مجھے یاد آتی ہے، ذرا اس کی مراجعت کر لیجئے گا. مثلا ہم مدرسے میں پڑھاتے ہیں، مدرسے میں ہمارا جو انتظامیہ کے ساتھ اتفاق ہوا ہے وہ 5-6 پیریڈ کا ہے. آپ نے 8 بجے سے آ کے 1:30 بجے تک جو ہے وہ آپ نے پڑھانا ہے. اچھا، اب میں اس ایگریمنٹ کے مطابق لیٹ آ جاتا ہوں، کسی دن گپ شپ استادوں کے ساتھ لگا رہا ہوں، کلاس میں نہیں جاتا، تو میرا خیال یہ سب میں کمی کوتاہی پائی جاتی ہے. تو اس وقت کے پیسے لینا کیا شرعاً جائز ہے انسان کے لیے یا کہ جائز نہیں ہے؟ زرمان صاحب مدیر التعلیم ہے، یہ صحیح طریقے سے بتائیں گے. جی شیخ محترم، جو میں نے پیریڈ نہیں پڑھایا ہے، انتظامیہ کے ساتھ میرا اتفاق تھا اتنا میں پڑھاؤں گا، مجھے اتنی تنخواہ ملے گی 50,000. میں نے کچھ وقت پڑھایا، اس میں کچھ نہیں پڑھایا، وہ ساری تنخواہ لینا میرے لیے جائز ہے کہ نہیں؟ ماشاء اللہ جی، یہ تو آپ نے بتلا دیا، جو لے لیتے ہیں. نہیں، آپ مدیر التعلیم، آپ نے بتانا ہے جی. بس یہ چیزیں دیکھ کے نا وہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی بات کتنی اچھی لگتی ہے، اللہ تعالیٰ برابر برابر چھوڑ دے. اللہ تعالیٰ برابر برابر چھوڑ دے. اچھا جی، مسلم شریف کی حدیث ہے قد افلح من اسلم، کامیاب ہو گیا جو مسلمان ہو گیا. وروزی کا کفافن،
وَقَنَعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ، اور اس کو روزی ملی کفاف۔ کفاف میرا 2 دن سے بعد کفاف پہ ہو رہی ہے، وہ سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ اور اللہ تبارک تعالیٰ اس پہ مطمئن کر دے انسان کو، کفاف پہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو مطمئن کر دے تو یہ انسان کامیاب ہو گیا۔ اور اگر قناعت نہ ملی، یہ کون بتائے گا جی کتاب قناعت پہ کس کی ہے اور کیا نام ہے؟ جی کتابیں بھی دے دینا، انتظامیہ واپسی نہ لے جائے ساری۔ کریں جی جلدی کریں۔ نہیں یہ پیچھے دیکھیں بھائی، یہ نہیں ہے، سارے بھائی پیچھے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ قناعت کے موضوع پہ جو کتاب بتائی ہے، کیا نام ہے اس کا؟ یہ نا وہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ نہیں، مولانا یوسف راجو وال کے بڑے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے ایک بچے سے پوچھا ملائکہ کیا سیکھا ہے؟ اس نے کہا کہ فعل مضارع ہے، تو انہوں نے پاس کر دیا اس کو۔ تو پوچھا کہ پاس کیوں کر دیا؟ انہوں نے کہا کم از کم اس کو یہ تو پتہ ہے نا کہ فعل مضارع ہوتا ہے۔ دیکھا تو نہیں ہے جی؟ جی القناعۃ والتعفف کس کی ہے؟ ابن ابی دنیا رحمہ اللہ کی۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، میت کے پیچھے 3 چیزیں جاتی ہیں۔ اہل جاتا ہے جن کے لیے ساری دنیا کے گناہ کمائے، مال جاتا ہے، زیادہ مال تو نہیں جاتا، تھوڑا سا جاتا ہے۔ وہ کوٹھی جو کھڑی کی تھی نا، جو فیض زمان صاحب کہہ رہے تھے ٹائلٹ والی، وہ تو ادھر ہی رہ گئی ہے، تھوڑا سا مال گیا ہے ساتھ، اور عمل گیا ہے۔ میرے بھائی 2 چیزیں واپس آ گئی ہیں، ایک چیز ساتھ گئی ہے۔ تو اس لیے وہ کیا دعا کے اندر کیا پڑھتے ہیں؟ تخلی من الدنیا و اہلیہا، تخلی من الدنیا و اہلیہا، یا اللہ اب تو اکیلا تیرے سامنے ہے۔ جس دنیا کے لیے جیا تھا اور جس دنیا کے لیے مر گیا ہے وہ تو رہ گئی ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ درہم و دینار نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا، اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں تمہیں بھی ہلاک کر دیں گی۔ حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں صحابہ پیسے نہیں لیتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ ہمیں ڈر ہے یہ لینا ہمارے دلوں کو خراب نہ کر دے۔ تو کہتے ہیں جس نے بھی درہم لیے اللہ نے اس کو ذلیل کر دیا۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ کا قول ہے سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ کہتے ہیں مال کو مال اس لیے کہتے ہیں لِأَنَّهُ يُمِيلُ الْقُلُوبَ، دلوں کو مائل کر دیتا ہے۔ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر مال کے اندر صرف یہی ایک خرابی ہوتی کہ زندگی کا وقت اس کو کمانے میں لگتا ہے اور کوئی خرابی نہ ہوتی، صرف یہی ایک خرابی ہوتی کہ زندگی اس کو کمانے میں ضائع ہو جاتی ہے، تو یہی خرابی کافی تھی، اور وہ عمر بہترین عبادت میں صرف کر سکتا تھا۔ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو مال کمانے میں عمر لگا دی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں خرچ کر سکتا تھا۔ تو مال کی آزمائش جو ہے نا جی بڑی شدید آزمائش ہے، اور اس آزمائش میں پار جو ہے نا وہ بہت تھوڑے لوگوں نے ہونا ہے۔ تو اس لیے صحابہ کرام یہ لیتے نہیں تھے۔ چلیں ایک حدیث ذہن میں آ گئی ہے بخاری شریف کی، سید عمر رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، سید عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نہیں لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دل کی محبت اور اشراف کے بغیر آ جائے فخذہ، آگے خالی جگہ کر دیں، تمول ہو و تمول ہو و تصدق بھی، یہ تصدق بھی تو ہمارے لیے نہیں ہے، خذہ
ہم حدیث تو یہی سناتے ہیں کہ اس کو پکڑ لو اور مال بنا لو. آگے بھی حدیث میں صدقہ کرو، ہم لے کے کتنا صدقہ کرتے ہیں، بس اپنے مطلب کی لے لی. تو بعض بھائی کہتے دیکھیں یہاں پر تو لینے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو کہا ہے اور عمر رضی اللہ عنہ نے لے بھی لیا ہے. تو اس کے مقابلے میں ایک اور حدیث بھی ہے سیدنا حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کی. آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مال مانگا، دیا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان ھذا المال حلوۃ خضرہ. تو آگے بات کر کے یہ جس نے لے لیا برکت ہوگی، جس نے ایسے لیا تو یہ ہوگا. تو حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کے نبی آج کے بعد نہیں لوں گا. یہ بھی حدیث بخاری میں ہے، میرے خیال یہ حدیث بھی سامنے رہنی چاہیے، یا وہ خذ وتمول ہو اتنی کافی ہے. انسان بڑا جو ہے نا جی وہ جانبدار واقعہ ہوا ہے. اب یہ دو حدیثیں ہیں، تو کس کو لینا ہے کس کو نہیں لینا؟ یہ تو بات ٹھیک ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے دونوں حدیثوں کا تقابل فتاویٰ میں کرتے ہوئے کہا اگر انسان نہ بھی لے، رد کر دے حکیم رضی اللہ عنہ کی حدیث کے مطابق، تو یہ اس کے لیے شرعاً جائز ہے. واجب نہیں ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی حدیث کے مطابق واجب ہو گیا کوئی دے رہا ہے. ہم جب تقریر کرتے ہیں اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ جی اجازت دیں. اگر کوئی وہ ہو کہیں جی اجازت ہے اور لفافہ ہاتھ میں نہ دیں تو پھر ہم نہیں جاتے. پھر تھوڑی دیر ادھر ادھر کی باتیں کر کے ٹھیک ہے جی پھر چودھری صاحب اجازت دیں. وہ جب تک لفافہ مل نہیں جاتا نا تب تک اجازت شرعی قابل قبول نہیں ہوتی. یہی ہے رویہ ہمارا. نکاح پڑھانا ہے کسی کا اس کے پیسے لینے ہیں، درس دینا ہے کسی کو اس کے پیسے لینے ہیں، جمعہ پڑھانا اس کے پیسے لینے ہیں، تدریس کرنی ہے اس کے پیسے لینے ہیں. اب جنازوں کے بھی پیسے لیتے ہیں. پٹرول لگتا ہے نا جنازہ لاہور جا کے پڑھانا، اسلام آباد سے فری میں پڑھا سکتا ہے آدمی. تو بہرحال ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے آدمی رد بھی کر سکتا ہے. بلکہ مجھے یاد پڑتا ہے شاید ابن کثیر رحمہ اللہ، عدنان بھائی دیکھیے گا اس کو بھی، یا ابن کثیر ہے یا ابن قیم، زیادہ میرے ذہنی ملان ابن کثیر رحمہ اللہ کی طرف ہے. وہ کہتا ہے افضل طریقہ کار حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ والی حدیث کا ہے. بے نیازی اختیار کرنا، استغنا کرنا، نہ لینا، یہ مسئلہ جو ہے یہ زیادہ بہتر ہے. اور اگر لے بھی لیا ہے تو کم از کم تھوڑا سا تو پھر صدقہ، وہ بھی تو حکم ہے نا، خذ ہو فتمول ہو. دو حکم یہ ہو گئے. چلو 66% جیب میں ڈالیں و تصدق بھی 33% کر دیں. ایمانداری سے بتائیں ہم کرتے ہیں ایسے کہ صرف تمول ہو تاکہ حدیث رہ جاتی ہے. تو بہرحال اس میں تعیس عبد الدیناری والدرہمی والقطیفتی والخمیستی ان عوتی راضیہ وَإِلَّمْ يُعْتَ لَمْ يَرْضَى. آگے حدیث مکمل جو ہے وہ اگر پڑھیں، اس میں پورے لفظ تو نہیں اس باب میں کہ ہیں ایزا شی کا فلنتا کیسے ہے، یہ نہیں ہے نا. پورے لفظ جب پڑھیں گے، پورے لفظ پڑھیں گے تو پھر اور زیادہ جو ہے وہ ہو جائے گا مسئلہ. تو بہرحال 10 منٹ رہ گئے اس موضوع، اس باب کو جو ہے نا وہ مکمل کر لیں. مال کے حوالے سے کافی زیادہ بات جو ہے وہ پہلے ہو چکی ہے. تو تعیسہ کا معنی ہلاک ہو گیا، ایک معنی یہ کیا گیا. دوسرا معنی شر کا شکار ہو گیا. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فتعس لہم، سورہ محمد میں فتعس لہم، اللہ نے شر ان کے لیے لازم کر دی ہے. بعض علماء کا موقف ہے کہ تعیسہ یہ بد دعا ہے. تعیسہ کیا ہے؟ یہ بد دعا ہے. اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کر دے اس کو جو درم و دینار کا عبد بن گیا. تو کیا کہتے ہیں، مال جمع کرنے کا حریص
اور اس کی حفاظت پہ پہرا دینے والا گویا کہ اس کا خادم اور عبد ہے، مال کا حریص اور اس کی حفاظت کرنے والا۔ امام طبی کہتے ہیں عبد کہا گیا گویا کہ وہ ایسا اسیر ہو گیا ہے دنیا کی محبت اور شہوات کا کہ جو ہے اس سے کیا کوئی چھٹکارا نہیں پا رہا۔ امام طبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا مالک الدینار یا جامع الدینار، بلکہ عبد کہا، تو یہ اس کا شغف، حرص، محبت اس کی جو ہے یہ دلیل ہے۔ جی تعیسہ ون تاکاسا، تھوڑے سے لفظ کتاب الجہاد میں جو ہیں، تعیسہ تباہ و برباد ہو گیا، ون تاکاسا بیماری نے دوبارہ حملہ کر دیا، بیماری جان نہیں چھوڑ رہی ہے، بار بار اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے۔ دوسرا معنی سر کے بل گر پڑا، تو کہتے ہیں جب تعیسہ ہوتا ہے چل رہا ہے ٹھوکر لگے، تو ٹھوکر لگے تو منہ کے بال جاتا ہے، تو یہ منہ کے بال گرنے والا ہے تعیسہ۔ اور انتاکاسا ایسا ہوا ہے کہ ٹانگیں اوپر ہو گئی ہیں اور سر نیچے آ کے لگا ہے، یہ ہوگی کیفیت۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ کر لیں۔ وَإِذَا شِيكَ، جب کانٹا اس کے اندر چلا جائے تو پھر کیا ہے؟ فلن تاکاشا، اس کا کانٹا کوئی چیز نکال نہ سکے۔ جب یہ کانٹا لگ جائے تو کوئی چیز جو ہے کیا ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں ڈاکٹر اس کانٹے کو نکال نہیں سکے گا۔ یہ جو لگ گیا نا، اب 2-3 دن سے ہم کر رہے ہیں نا، بات چل رہی ہے تو نہیں نا نکل رہا، کانٹا نکل رہا ہے؟ تو ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں بددعا ہے بوجہ اس کے کہ وہ عبادات میں سعی، محنت اور کوشش نہیں کر سکا۔ پیسے میں کوشش کر گیا ہے لیکن اس کو بددعا دی جا رہی ہے کہ وہ نہیں کر سکا۔ بددعا کیوں دی ہے؟ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کیونکہ اس نے اپنا عمل صرف دنیا اکٹھی کرنے تک محدود کر دیا۔ امام طبی کہتے ہیں یہ کانٹا اور کانٹے نکالنے کا ذکر کیوں کیا؟ کہتا ہے کانٹا بڑی آسانی سے نکل جاتا ہے، جس کو اتنا بھی تعاون نہیں مل سکے گا ڈاکٹر طبیب سے، تو بقیہ اس کی بیماریوں کا کیسے علاج ہوگا؟ یہ تو کانٹا نہ لگے تو ایسے کھینچ لے نکل جاتا ہے۔ تو امام طبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں تو یہ کانٹے کی اس لیے بات کی۔ بہرحال اگر آدم کے بیٹے کی مال کی 2 وادیاں ہوں تو تیسری، اب پیٹ مٹی بھرے گی اس کی۔ کون سی مٹی؟ جب شیطان نے دیکھا نا آدم علیہ السلام کو پیٹ والا، اس نے کہا لن یتمالک، یہ اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں رکھ سکے گا۔ شیطان نے کہا اب کام جو ہے نا وہ آسان ہو گیا ہے، یہ پیٹ کے ذریعے اس کو جو ہے نا وہ گمراہ کر لیں گے۔ تو مٹی وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ، تو اس کے بارے میں صحابہ کرام کا یہ موقف تھا کہ یہ شاید قرآن مجید ہے، اتنی زیادہ یعنی کہ اس کی اب کتنے لفظ بولے ہیں، کسی میں کہا پیٹ کا ذکر ہے، کسی کے اندر آنکھ کا ذکر ہے، کسی کے اندر منہ کو بھرنے کا ذکر ہے، کسی میں نفس کے بھرنے کا ذکر ہے۔ میں بولنا چاہوں وہ مسلم شریف کی حدیث جو ہے دعا ہم سب کو بہت زیادہ پڑھنی چاہیے۔ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، آگے ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع، یا اللہ مجھے وہ نفس نہیں دینا جو بھرتا نہیں ہے، ومن دعوت
لا یستجاب لہا، تو یہ دعا کثرت کے ساتھ ہمیں پڑھنی چاہیے۔ تو پیٹ کا ذکر اس لیے کیا کیونکہ مال کی جو لذتیں وہ کھانے کے حوالے سے بھی کافی بات ہوگی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے، تو وہ فرماتے ہیں ایاکم والبطنہ، پیٹ موٹا ہونے کرنے سے اپنے آپ کو بچانا، فإنہا تذہب الفتنہ، ذہانت کو موٹے پیٹ ختم کر دیتے ہیں۔ بہرحال اس پہ جو ہے وہ کل جو ہے ہماری کافی بات ہو گئی۔ تو وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن تَابَ، آخری جملہ جو ہے بہت اہم ہے۔ یہ کیوں فرمایا اللہ تبارک و تعالی؟ امام طبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مال کی محبت انسان کی فطرت میں ہے، اور اس سے بچاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ مال کی محبت فطرت میں ہے اور اس سے بچاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن تَابَ، یہی وہ ہے وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا کرنی چاہیے؟ اب یہ جو نا دنیا کی ہوس، یہ ایک نشہ ہے، اور انسان کا نشہ کب اترنا ہے؟ قبر میں جا کے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تب آنکھیں کھلنی ہیں۔ فبصرک الیوم حدید، تب صحیح سب چیز، ہر چیز جو ہے وہ انسان کو نظر آ جانی ہے، اور پھر انسان کہے گا ربی ارجعون، یا اللہ واپس کر دے، معاملہ ٹھیک ہو جائے۔ کلا انہا کلمۃ ہوا قائلہا ومن ورائہ، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں محفوظ کر لیں۔ تو صحابہ کرام اس کو پورے کو جو ہے وہ قرآن مجید سمجھتے تھے، یہاں تک کہ یہ سورۃ الہاکم التکاثر جو ہے وہ نازل ہوئی۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا میں آپ پر قرآن پڑھوں، تو یہ سورۃ بینہ جو لم یکن الذین کفروا یہ پڑھی، اور کہتے ہیں اس کے اندر پڑھا ان الدین عند اللہ الحنیفیہ سمحہ، دین کیا ہے؟ اور اس میں ہے کہ یہ تھا کہ لو ان لابن آدم مالا وادیا من مال وغیرہ۔ تو بہرحال یہ سلسلہ ختم ہونے والا نہیں ہے، مال کے اعتبار سے انسان سیراب ہو جائے یہ ممکن نہیں ہے۔ ایسے ہی نا، ان حدیثوں سے کیا پتہ چلا کہ اگر سونے کی پوری وادی ہو تو دوسری مانگے گا، دوسری دو ہوں گی تو تیسری مانگے گا، تو اتنا سونا بھی مل جائے تو پیٹ نہیں بھرنے والا۔ بھئی جب یہ دنیا پیٹ بھر ہی نہیں سکتی تو ایک ہی رستہ بچتا ہے کہ انسان کفاف پہ قناعت کر جائے، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ انسان کہے میں ایک پلاٹ لے کے میری ٹھیک ہو جائے گا معاملہ، نہیں، دوسرا لے گا، پھر نئی مصیبت میں، پھر پیسے جوڑ رہا ہے، یہ کر رہا ہے، دوڑ رہا ہے، نصیحت کا خیال کر رہا ہے، تیسرا، پھر چوتھا، کسی جگہ پہ بریک نہیں لگنے والی، کب رک جائے گا؟ اگر کفاف پہ انسان جو ہے وہ قناعت کر جائے گا تو رک جائے گا معاملہ، اگر ہرس کر جائے گا تو پھر مرنے تک جو ہے وہ نہیں ہو سکتا، اور اسی طریقے سے انسان جو ہے وہ زندگی گزار لے گا۔ یہ کچھ کتابیں ہیں، دے دیں جی ان کو۔ کون جواب دیں گے؟ کس چیز کا جواب دینا ہے؟ راویوں کے نام پوچھ لیں۔ کون سی؟ اس کو کیا کہہ رہے ہیں جی؟ شیطان نے جو کہا اے شیطان الشیطان یعدکم الفقر، فقیری کا وعدہ شیطان کرتا ہے، کہتے لہذا فقیری مذموم ہے، وہ جس کا وعدہ شیطان کر رہا ہے وہ
شیطان کی چال یہ ہے، وہ کیا کر رہا ہے، اگر صدقہ کرو گے فقیر ہو جاؤ گے، اور اللہ تبارک تعالیٰ آگے کیا، اللہ تبارک فضل کا تم سے وعدہ کیے ہیں۔ جی علی بن مدینی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ امام احمد نے امام مجاہد سے کتنی احادیث سنی ہیں؟ آسان سوال ہے، بڑی کتاب ہے، کافی زیادہ ہے مسئلہ۔ یہ آپ بھائی، ہاں یہ آپ ہاں یہ دیں جی۔ جی یہ میں نے بتایا تھا کہ اعوذ باللہ اللہم انی اعوذ بک من الفقری، میں نے بتایا تھا کس نے ضعیف کیا ہے؟ یہ شیخ یاسر فتح جو ہے انہوں نے فضل الرحیم الودود جو ہے اس کے اندر ضعیف کی ہے۔ فضل الرحیم الودود کی ابھی تک کتنی جلدیں چھپی ہیں؟ رحمہ والوں کو چلیں، آپ کو پہلے ملی ہے فائل؟ ہاں 25 نہیں، اب تک کتنی چھپی ہیں؟ جی ہاں 30 کس نے کہا؟ اور کوئی سوال ہے؟ پیٹ بڑا ہونے کے حوالے سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا قول کیا ہے؟ آپ کو مل گئی نا؟ ذہانت کو کمزور کرتا جی۔ سیدہ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کی روایت میں لا ارزاؤ، لا ارزاؤ کا معنی کیا ہے؟ یہ میں نے بتایا نہیں، جو بتائے گا اس کو مل جائے گا۔ جی معلوم نہیں، ہاں جی لا ارزاؤ ٹھیک ہے، طلب کا معنی قریب ہے، چلیں آپ لے لیں۔ کمی نہیں کروں گا کسی کے مال میں مانگ کے کسی کے مال میں کمی نہیں کروں۔ بڑا خوبصورت ہے اس پہ جملہ، اب پتہ نہیں کس نے، وہ انہوں نے کہا کہ میں لوگوں کے لیے ان کے مال چھوڑ دوں گا کہ وہ مال اپنے پاس رکھیں۔ یہ کتاب ہے اخلاق حملۃ القرآن، کس کی ہے جی؟ کس نے کہا سب سے پہلے؟ انس بھائی نے؟ آپ نے بھی کہا؟ آپ نے بھی کہا؟ آ جائیں دے دیں جی۔ ویسے انتظامیہ کو جی آپ سب کو کافی کتابیں دیں، آپ اس میں میری تائید کرتے ہیں کہ سب کو کتابیں زیادہ سے زیادہ انتظامیہ کو دینی چاہیے، آپ تائید کرتے ہیں؟ اس پہ بڑی تائید کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔